بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں عورت کیسے رمضان گزارے گی؟ چونکہ اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت ناپاک رہتی ہے، مثال کے طور پر پیریڈ شروع ہو جائے اس کو، یا کوئی عورت رمضان کے مہینے میں بچے کی ولادت کر دے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی ناپاک دن مانے جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے اوپر آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عورت ناپاک اگر ہو جائے تو کس طریقے سے رمضان گزارے گی۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی عورت اللہ کی عبادت کرے گی، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس مہینے سے استفادہ حاصل کرے گی، فائدہ اٹھائے گی۔ مردوں کی طرح ان کو بھی مکمل ثواب دیا جائے گا۔ دیکھو، جو چیز آدمی پہلے سے کنٹینیو کرتا ہے نا، تو اگر وہ کسی وجہ سے اس میں رک جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی طرف سے نہیں، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار اتنا بڑا وسیع ہے کہ جو عبادات کا ثواب اس کو پہلے ملتا تھا وہ اس میں بھی ملتا ہے کہ جب وہ معذور شمار ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جو آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، تو بڑھاپے میں بھی وہی جوانی کا ثواب اس کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ جب عورت ناپاک ہو جائے تو وہ مجبور ہو جاتی ہے، معذور ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں بیچاری چاہ کر کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، وہ چاہ کر کے بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے منع ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب رک جاؤ، تو رکنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں وہ دوسرے کام کرے گی، ذکر کرے گی، اذکار کرے گی، درود شریف پڑھے گی، اسی طریقے سے قرآن پاک کو دیکھ بھی سکتی ہے، بس اس کو چھو نہیں سکتی ہے، نہ اس کو پڑھ سکتی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں دعا کے طور پر جو استعمال ہوتی ہیں، ربنا آتنا وغیرہ، ان کو بھی پڑھ سکتی ہے دعا کے لیے۔ کسی بچے کا اگر سبق سن رہی ہے قرآن پاک کا تو اس کی غلطی بھی بتا سکتی ہے، قرآن کو بغیر چھوئے دیکھ کر کے، اور اس کو ٹکڑوں میں بتا سکتی ہے، ہجے کر کر کے بتا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ایک ساتھ میں ہے، یہ تو ایک ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ الحمد الگ پڑھنا ہے، للہ الگ پڑھنا ہے، رب الگ پڑھنا ہے، عالمین الگ پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کی جون سی بھی آیت ہو اس طریقے پر پڑھ سکتی ہے، یا درود شریف ہے، یا اسی طریقے سے اللہم صلی علی محمد، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے، یا ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 4 کلمے ہیں، کوئی سا بھی کلمہ پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، دوسرا کلمہ، جتنا بھی ذکر ہو سکتا ہے اس سے اتنا سارے ذکر کر لے، مصلی پر بیٹھ کر کے یہ چیزیں، مصلی پر بیٹھ کر کے یہ کام انجام دے لیں۔ اور وہ عورتیں کہ جو پہلے سے روزے دار تھی لیکن اچانک ان کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو ان کو چاہیے کہ اب وہ اس طریقے سے روزہ گزارے کہ وہ کچھ کھا بھی سکتی ہیں اور پی بھی سکتی ہیں۔ اور جو خواتین پہلے سے ناپاک تھی، جو پہلے سے جن کو حیض آ رہا تھا لیکن اچانک وہ روزے کی حالت میں بند ہو گیا، تو اب جتنا ٹائم بچے گا وہ اتنا ٹائم روزے داروں کی طرح گزارے گی۔ اسی طریقے سے وہ عورت کے جو بچہ جن دے، ولادت والی عورت، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ لیٹی لیٹی ذکر کر سکتی ہے اللہ کا، اور روزہ اور نماز وغیرہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں عورت 3 کام نہیں کر سکتی ہے، یعنی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، جلدان کے ساتھ میں کسی بھی طریقے سے قرآن شریف کو نہ چھوئے اور نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پر آتا ہے نماز، کہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر آتا ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور اگر وہ مدینہ شریف اور اگر وہ مکے کے اندر ہے تو پھر وہ طواف بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں رمضان المبارک میں کہ عورتیں یہ چیزیں نہ کریں کہ باقی سارے اذکار کر سکتی ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔